جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جماعت دوم کی نظم نمبر 4 فاطمہ بنت عبداللہ۔ تو یہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک 14 سالہ جو ہے وہ لڑکی ہے، عرب لڑکی، جس نے میدان جہاد میں حصہ لیا اور زخمیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ تو یہ جنگ طرابلس کا جو ہے وہ واقعہ تھا، جس میں اس نے شہادت حاصل کی۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اور اس کارنامے کو دیکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اسے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا۔ اس کا نظم کا پس منظر جو ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ پس منظر اس طرح سے ہے کہ 1911 میں ویسے یہ نظم جو ہے وہ لکھی گئی، لیکن علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں جو کچھ بیان کیا فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک مکمل پس منظر ہے۔ تو پہلے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ محمد اقبال نے یہ نظم جو ہے وہ اپنے مجموعہ کلام بانگ درا میں لکھی ہے، اور فاطمہ بنت عبداللہ کے حالات زندگی اس کے بارے میں اس نظم کے متعلق جو تھے وہ 1912 میں ایک رسالہ تھا الہلال، اس میں چھپے تھے۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب سردار جس کا نام شیخ عبداللہ تھا، اس کی کم سن بیٹی تھی، اور عطالیہ جس کو اٹلی کہا جاتا ہے، اس نے 1911 میں انگریزوں کے کہنے پر یا انگریزوں کی ایما پر اٹلی پر حملہ کر دیا، طرابلس پر حملہ کر دیا، لیبیا پر۔ آج کل اس کو لیبیا کہا جاتا ہے، اس وقت جو ہے وہ یہ طرابلس تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا۔ طرابلس کے عربی قائد تھے شیخ سنوسی۔ اس نے اس اطالوی جارحیت کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر دیا۔ تو عرب مسلمان قبائل اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے میدان جہاد میں کود پڑے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے والد شیخ عبداللہ اور اس کے قبیلے کے تمام افراد بشمول خواتین جو تھیں وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ عورتیں اس جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ فاطمہ نے بھی اپنے والد سے اجازت لے کر اس جہاد میں حصہ لیا۔ یہاں میں آپ کو ایک خواب جو ہے وہ سناتا چلا جاؤں کہ فاطمہ نے والد سے اجازت طلب کرنے سے پہلے اپنے ماں سے بھی اجازت طلب کی تھی، جس کا نام تھا سارہ، لیکن ماں نے اسے اس لیے اجازت نہ دی کیونکہ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ آندھی چلی ہے اور ان کے گھر کے طاق میں رکھا ہوا چراغ گر کر بجھ گیا ہے۔ تو فاطمہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اس کی ماں کو یہ ڈر تھا، یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ جو ہے وہ شہید نہ ہو جائے، اس لیے وہ ذرا اس کو اجازت دینے سے کترا رہی تھی اور اس نے اس کو اجازت دینے سے منع کیا۔ اس کے والد صاحب شیخ عبداللہ جب میدان جہاد سے واپس لوٹے گھر، تو اس بچی نے جو ہے وہ اپنے باپ سے جو ہے وہ اجازت طلب کی، لیکن شیخ عبداللہ نے یہ خواب جانتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی۔ تو بہرحال اس کمسن لڑکی نے میدان جہاد میں حصہ لیا اور میدان جنگ میں وہ ایک زخمی ترک کو پانی پلانا چاہتی تھی کہ ایک اطالوی فوجی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ نے اسی دوران تلوار اٹھائی اور اس فوجی پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ اسی دوران اسے بندوق کی ایک گولی سے شہید کر دیا گیا۔ اس بہادر اور شیر دل لڑکی کے اس شوق شہادت کو دیکھتے ہوئے جو اس نے 14 سال کی عمر میں دکھایا، علامہ محمد اقبال نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے یا اس سے متاثر ہو کر اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ نظم لکھی۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ اٹلی یعنی اطالیہ اور سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی جو ہے یہ ان کے مابین لڑائی تھی، لیکن اس میں جو عرب قبائل تھے جو اس وقت
سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے وہ بھی اس میں کود پڑے اور انہوں نے اعلان جہاد کر دیا. تو انہوں نے مل کر جو ہے وہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا. اور انہوں نے ترکوں نے جو ہے وہ ان سے عرب قبائل نے ان سے اسلحہ چھین لیا تھا اطالوی فوج سے. اور اس میں جو انور پاشا نامی ایک جنرل تھا ترک فوج کا، اس کا کردار نہایت قابل تحسین تھا. تو یہ اس کا پس منظر تھا. اور جب بھی آپ اس نظم کے کسی شعر کی تشریح لکھیں گے تو یہ پس منظر بجا طور پر آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ بتا دیتا ہوں پہلے کہ پیٹرن اس کا، کہ جب آپ نے کوئی تشریح لکھنی ہے شعر کی تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا اور یہ ذرا آپ اس کو دیکھیں. یہ پس منظر ہے سیم وہی، اس کو آپ نے لکھنا ہے، لیکن کیسے؟ یہاں سے اس طرح سے آپ نے شروع کرنا ہے. یہ جو ہے وہ شعر ہے. تو یہ پہلا شعر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا ہے. ذرا ایک منٹ میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں کہ تو جی، تو یہ بیٹے نظم ہے. اس طرح آپ نے جب شروع کرنا ہے اس کا یوں مفہوم لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ تشریح ہے تو تشریح آپ نے اس طرح سے شروع کرنی ہے کہ یہ خوبصورت اور دل کا شعر علامہ اقبال کے لکھے نظم فاطمہ بنت عبداللہ سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کو اس کارنامے پر زبردست جو ہے وہ انداز میں اس کے کارنامے پر زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی اور ملی شاعر تھے. انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کر کے مسلم قوم کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی. اقبال ملت اسلامیہ کی پستی اور زوال پر بہت کڑتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں. علامہ محمد اقبال نے شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کو مسلمان قوم کی عزت اور آبرو کہتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کیا ہے. اس شعر میں بھی اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کے اتنے بڑے کارنامے کو انجام دینے پر بہت خوش اور پر امید ہیں کہ فاطمہ جیسے نوجوان اس قوم کی ترقی اور عروج کے لیے امید کی ایک کرن ہے. شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ تو نے کم عمری میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر ایک ایسی قوم جو بالکل مردہ اور بے حس ہو چکی تھی اور اپنی عظیم الشان روایات اور عظمت کو بھول چکی تھی، اس کی لاج رکھ لی. اے فاطمہ، تو ملت اسلامیہ کی عزت و آبرو ہے. تو نے قرون اولیٰ جیسے مسلمانوں کا سا جذبہ دکھایا. اے فاطمہ، تو نے قومی غیرت کو پھر سے زندہ کر دیا. جس مشت خاک سے تیرے وجود کی تخلیق ہوئی اس کا ایک ایک ذرہ پاک مقدس تھا. تیرا وجود مقدس اور پاکیزہ ہے، تو ہر طرح کے گناہوں سے پاک تھی. تو نے ایک ایسی عمر کہ بچوں کے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر جام شہادت نوش کیا، جو امت کے لیے کسی فخر اور اعزاز سے کم نہیں ہے. آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو یہ بڑے سٹائل ہے، انداز ہے، یہ طریقہ ہے یا پیٹرن آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے. تو ابھی ہم سلائیڈز کی طرف بڑھتے ہیں. یہ اس کا پس منظر تھا. تو اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف. تو پہلا شعر ہے جی: فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے.
میننگ پہلے دیکھیں ذرا، ساتھ ساتھ آپ میننگ نوٹ کرتے جائیں، اپنے بک پر لکھتے جائیں بے شک۔ آبرو کے معنی ہیں عزت کے، اور امت مرحوم جو ہے اس کے معنی ہیں غافل قوم یا مٹی ہوئی مردہ قوم کے معنی میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ مشت خاک کا مطلب مٹھی بھر مٹی، معصوم معنی پاکیزہ۔ مفہوم کیا ہے کہ جی اے فاطمہ تو ایک غافل قوم کی عزت اور آبرو ہے، اور تیری ہستی معصوم اور پاکیزہ ہے۔ یہ ایک عرب لڑکی جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا، اس کی ایک تصویر ہے جو کہ موجود ہے الہلال جو رسالہ ہے اس میں بھی۔ تو اس شعر کے جو اہم نکات ہیں اس میں آبرو ہے، امت مرحوم ہے، اور مشت خاک ہے۔ دیکھیں پس منظر میں نے آپ کو بتایا، اور اسی پس منظر کے پیش نظر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں 3 اہم نکات ہیں: آبرو، امت مرحوم اور مشت خاک۔ تو آپ سیم اسی طرح لکھیں گے کہ یہ خوبصورت شعر علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم فاطمہ بنت عبداللہ سے لیا گیا ہے۔ وہ ہمارے قومی اور ملی شاعر ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ قوم کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اپنی شاعری کا استعمال کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم پھر سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے، اور وہ مسلمانوں کے زوال اور ان کی پستی پر کڑتے رہتے تھے۔ اس شعر میں بھی انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کو اس قوم کی عزت اور آبرو کہہ کر اس کے کارنامے کی بنا پر اسے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو پہلا ہے جی آبرو۔ دیکھیں آبرو عزت جو ہے دنیا میں ایک بڑی معنی خیز یا ایک بامعنی چیز ہے، جو کہ انسان کا قد بڑھاتی ہے، انسان کا احترام بڑھاتی ہے، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے۔ تو آبرو جو ہے یا عزت انسان کب حاصل کرتا ہے، کیسے کماتا ہے؟ جب وہ کوئی نیک کام، کوئی اچھا، کوئی انسانیت کی بھلائی کے لیے یا لوگوں کے نفع کا کام جو ہے وہ یا کسی مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر کے کما سکتا ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو بھی علامہ محمد اقبال نے اس کے کارنامے کی بنا پر ایک ایسی قوم کی عزت آبرو کہا کہ جو بالکل مردہ تھی، مٹ چکی تھی، زوال پذیر تھی، غافل تھی۔ وہ اس لائق نہیں تھی کہ اس سے جو ہے وہ اس کے حصے میں یہ اعزاز پھر سے آتا، لیکن فاطمہ بنت عبداللہ نے قوم کی خاطر، وطن کی خاطر جو ہے وہ یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے اس مردہ مٹی ہوئی قوم کو پھر سے جو ہے وہ ایک قوت، ایک طاقت اور ایک جوش و ولولہ عطا کیا، اور اس نے اس مٹی ہوئی بے حس مردہ قوم کی لاج رکھ لی، اس کی عزت اور اس کی آبرو کو جو ہے وہ داغدار نہیں ہونے دیا، اس کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اسی کارنامے کی بنا پر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کو معصوم کہتے ہیں، پاکیزہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مٹھی بھر مٹی کہ جس سے تیری جسم کی تخلیق ہوئی اے فاطمہ بنت عبداللہ، وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اور ویسے بھی 10 12 سال 14 سال کی عمر جو ہے وہ ایک بے گناہ، ایک پاکیزہ، ایک معصوم بچے کی عمر ہے کہ جس میں وہ کھیل کود کی میں مصروف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے اسے اس کم عمری کی بنا پر جو ہے وہ معصوم قرار دیا ہے۔ دوسرا شعر ہے جی اس کے بعد، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ جو پہلا شعر ہے اس میں ایک متبادل جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو یہاں بھی اس شعر میں بھی یہاں بھی دکھایا آپ کو۔ تو یہ جو شعر ہے کہ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، یہ شعر آپ پہلے شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا شعر ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت کے معنی ہیں خوش قسمتی یا اعزاز، اور حور کہتے ہیں خدمت کرنے والی،
صحرائی مراد صحرا کی حور، اور یہ لقب دیا ہے اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو۔ غازیان دین کی سکائی، غازیان دین، دین کی غازی، دین کی خاطر لڑنے والے۔ سکائی سکا سے نکلا ہے، سکائی جس کے معنی ہے پانی پلانا، اور یہ سکا آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے ایک بادشاہ کے دور میں جو ہے وہ ایک ماشکی تھا، پانی بھر کر جو ہے وہ گھروں میں سپلائی کرتا تھا، تو جو ہے وہ ایک دن کے لیے اس کو حکومت ملی تھی، تو اس نے اپنے نام کا جو ہے وہ سکہ بھی جاری کیا، اس لیے جو ہے وہ یہ سکائی سکا سے ہے، پانی بھرنے والا۔ مفہوم ہے کہ فاطمہ حور کی طرح دین کے غازیوں کو پانی پلانا تیری ہی قسمت میں لکھا تھا۔ تو اصل میں اس شعر کے جو اہم نکات ہیں اس میں حور صحرائی ہے، پہلا سعادت ہے، پھر حور صحرائی ہے، اور پھر غازیان دی ہیں، اور پھر سکائی ہے۔ دیکھیں یہ شعر بھی جو ہے وہ ایک منفرد انداز کا حامل ہے، جس میں علامہ محمد اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو اس کے پانی پلانے والے کام کی وجہ سے اس کو صحرا کی حور کا لقب جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ اقبال نے جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کو صحرا کی حور کیوں کہا، یہ قابل تشریح بات ہے۔ دیکھیں جنت میں حوریں جو ہیں، ایک جنتی کو جو ملیں گی وہ کیا کام سر انجام دیں گی کہ اس کی خدمت کریں گی، اس کی سیوا کریں گی، اس کو پانی پلائیں گی حوض کوثر کا۔ تو یہی کام جو کہ جنت میں ایک حور جو ہے وہ سر انجام دے گی، فاطمہ بنت عبداللہ نے صحرا سے اٹھ کر صحرا میں رہتے ہوئے دین کے غازیوں کو، ایسے لوگ، ایسے غازی جو اللہ کے دین کی خاطر لڑ رہے تھے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے لیے یہ کام انجام دیا۔ تو فاطمہ کے کام اور صحرا کی اور جنت کی حور کے کام کے درمیان یہ مماثلت جو ہے، اس مماثلت کی بنا پر اقبال نے اسے صحرائی حور قرار دیا۔ صحرائی حور کے لقب کے پیچھے جو ہے وہ عرب کی صحرائی زمین کا بھی ایک تعلق ہے، کیونکہ عرب جو زمین ہے وہ زیادہ تر صحراؤں پر مشتمل ہے، صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے، تو اس لیے بھی اقبال نے اسے صحرا میں رہنے کی یا صحرا سے اس کا تعلق یا اس کا وطن ہونے کی بنا پر اسے صحرا کی حور قرار دیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ، اے صحرا کی رہنے والی حور، تو نے یہ جو دین کے غازیوں کو پانی پلانے کا اعزاز حاصل کیا ہے، یہ قدرت کی طرف سے صرف تیری ہی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سعادت، یہ اعزاز، یہ خوش نصیبی، یہ خوش بختی، یہ صرف تیری ہی قسمت میں لکھی تھی، اور اللہ کی طرف سے ہی تجھے یہ عنایت کی گئی تھی، اس لیے تو نے یہ کام سر انجام دیا، تیرے سوا جو ہے وہ کسی اور کی قسمت میں یہ کام نہیں تھا۔ متبادل آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ ریگستانوں کی سرزمین کو لہو سے سیراب کر گئی، شہید ہو کے نکھر گئی، بشکل خوشبو بکھر گئی۔ تو یہ متبادل ہے، یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں جی، کہتے ہیں یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ لیکن جہاد عربی کے لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا، تو یہ جہاد اللہ کے راستے میں مراد کوشش کرنا۔ بے تیغ و سپر، بے تیغ و سپر، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، سپر کہتے ہیں ڈھال کو۔ تلوار ایک اس دور میں، پرانے دور میں ایک جو ہے وہ اہم اور خطرناک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور سپر جو ہے وہ ڈھال ہے جو کہ اس تلوار کے حملے سے یا وار سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر جہاد کرنا ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ جسارت کہتے ہیں ہمت یا جرت کو، اور شوق شہادت شہادت حاصل کرنے کا شوق، اس قدر سے مراد کتنا زیادہ ہے۔
مفہوم ہے جی کہ اللہ کے راستے میں بغیر ہتھیار کے جہاد کرنا فاطمہ کے شوق شہادت کے شدید جذبے کا عکاس ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ بے تحگ و صبر، جسارت آفرین اور شوق شہادت۔ تو یہ اس جو ہے وہ شعر کے اہم نکات تھے۔ ان کو بھی ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کی وضاحت کرتے ہیں اور یہی تشریح بنے گی۔ تو پہلا نقطہ دیکھتے ہیں جی کہ بے تحگ و صبر، یہ تلوار اور ڈھال کے بغیر۔ دیکھیں اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کی بہادری اور اس کے شوق شہادت کو بڑی خوبصورتی سے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ جب بھی کوئی فوجی یا کوئی فوج یا اس کا کوئی ایک فرد، ایک فوجی جو ہے وہ دشمن کے خلاف میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس سے پہلے اس کو باقاعدہ ایک ٹریننگ، تربیت دی جاتی ہے، اس کو مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مختلف جنگی جو ہے وہ جو علوم ہیں یا چالیں ہیں وہ بتائی جاتی ہے، اس کی ایک پراپر جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو اسلحہ چلانا سکھایا جاتا ہے، ہتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے، اور مختلف صورتحال میں جو ہے وہ رہنا اور مختلف صورتحال میں اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا یہ سکھایا جاتا ہے۔ تب جا کر وہ میدان جنگ میں اترتا ہے دشمن کے خلاف، اور وہ بڑی مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ چوکس اور چوبند ہو کر وہ اپنے میدان جنگ میں اترتا ہے۔ تو لیکن یہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک ایسا واحد جو ہے وہ مجاہد ہے، یہ ایک لڑکی ہے کہ جس نے بالکل جہاد کرنے کے لیے کسی جو ہے وہ تلوار یا ڈھال کا بھی سہارا نہیں لیا۔ یہ اس قدر جو ہے وہ دلیر اور نڈر اور بہادر لڑکی تھی کہ جس نے میدان جہاد میں تلوار اور ڈھال کے بغیر جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس کا یہ اس طرح سے جہاد میں حصہ لینا یہ اصل میں اس کے شوق شہادت کو ظاہر کرتا ہے، اور نہ صرف اس کے شوق شہادت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ اس کا جو شوق شہادت تھا، یہ جو جذبہ تھا، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو اس کے آس پاس موجود تھے، جو اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، جو میدان جہاد میں موجود تھے، ان لوگوں کے لیے، باقی مجاہدین کے لیے یا خواتین کے لیے جو ہے وہ حوصلے، جرت اور ہمت کو بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کا کام، ایک شخص کی کارکردگی جو ہے، ایک شخص کا کارنامہ وہ دوسروں کے لیے ہمت اور حوصلے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات جب وہ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جہاں صرف ایک شخص کی ہمت، بہادری کو دیکھ کر جو حوصلہ چھوڑ جانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سے حوصلہ باندھ لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی کام جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کے اس طرح تلوار اور ڈھال یا بغیر کسی ہتھیار کے میدان جہاد میں کود پڑنے سے دوسرے دیکھنے والوں کو جو ہے وہ حوصلہ اور ہمت ملی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ دو متبادل اشعار ہیں، یہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ چوتھا شعر ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی کے معنی ہے ادھ کھلا پھول، گلستان خزاں منظر، خزاں رسیدہ باغ، چنگاری کے معنی ہے شعلہ یا پھر آگ کا ذرہ، آگ کا بھورا، آگ کا چھوٹا سا ٹکڑا، خاکستر کہتے ہیں راکھ کو۔ تو یہ تو لفظی اس کے معنی تھے۔ یہاں کلی کا جو استعارہ ہے یہ استعمال کیا گیا فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے، اور گلستان خزاں منظر کا جو استعارہ ہے یہ استعمال کیا گیا ہے مسلمان قوم کے لیے، یعنی ملت اسلامیہ کے لیے۔ اقبال نے یہ خزاں رسیدہ باغ کا لفظ ترکیب، علامت
استعمال کی ہے۔ چنگاری جو ہے وہ یہ بطور استعارہ استعمال ہوئی ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے، اور خاکستر جو ہے وہ کہا گیا ہے مسلمان قوم کو۔ تو مفہوم کیا ہے؟ خزاں رسیدہ باغ میں کلی کا ہونا، راکھ میں سے چنگاری کا نکلنا باعث مسرت ہے۔ دیکھیں اس میں جو اہم نکات ہیں وہ خزاں رسیدہ باغ ہے، کلی ہے، چنگاری ہے اور خاکستر ہے۔ یہ کلی جس کو ادھ کلا پھول کہا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ اس کو اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انہوں نے ایک ایسے باغ کا منظر، ایک ایسے باغ کی مثال دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ایسا باغ کہ جو پوری طرح خزاں رسیدہ ہے، پوری طرح خزاں کا شکار ہے، جس کے اندر کوئی پھل پھول لدے ہوئے درخت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، جہاں کوئی سبزہ دکھائی نہیں دیتا، اگر کوئی درخت ہے بھی تو وہ ٹنڈ منڈ ہے، پھلوں سے پھولوں سے پتوں سے خالی ہے، اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ بالکل ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں، جہاں کوئی بھی پھول کھلا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ حیرانی ہوئی، یہ حیرت کی بات ہے، یہ ہوئی کہ اس جو ہے وہ خزاں رسیدہ باغ میں، کسی باغ کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں ایک کلی جو ہے وہ کھلی ہوئی مسکرا رہی تھی، اور یہ کلی خزاں رسیدہ باغ کے اندر اس کا مسکرانا یا موجود ہونا یہ باعث مسرت ہے، اور یہی ایک امید ہے جو کہ اقبال نے اس شعر میں ظاہر کی ہے۔ اور یہ کلی کیا تھی؟ یہ کلی فاطمہ بنت عبداللہ ہے، جو امت کے خزاں رسیدہ باغ میں اب بھی کھل کھلا رہی ہے، اب بھی مسکرا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خزاں رسیدہ باغ کے اندر کلی کا موجود ہونا جس طرح باعث مسرت اور امید کا باعث ہے، اسی طرح ایک مٹی ہوئی ملت اسلامیہ، ایک زوال پذیر اور کمزور ملت اسلامیہ یا مسلمان قوم کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ جیسی نڈر، باہمت اور دلیر جو ہے وہ بچی کا ہونا یا لڑکی کا ہونا، اور اس طرح دلیرانہ کام کارنامہ سر انجام دینا، یہ باعث مسرت اور باعث حوصلہ ہے کہ اس نے ایک مٹی ہوئی قوم کو ایک امید، ایک خوشی جو ہے وہ پھر سے دے دی۔ دوسرے مصرعے میں ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ دیکھیں جس طرح آگ جل جاتی ہے اور وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، ہم جب لکڑیوں کو آگ جلاتے ہیں، لکڑیوں کو آگ لگاتے ہیں تو ایک وقت تھوڑا وقت جلنے کے بعد وہی لکڑیاں آگ کا ڈھیر بن جاتی ہیں، راکھ کا ڈھیر۔ لیکن ہم اوپر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل بجھ چکی ہے آگ، لیکن اس کو تھوڑا سا کھنگالنے سے، اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہلانے سے کوئی نہ کوئی بھورا آگ کا ذرہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس آگ کے ایک بھورے میں، ایک چھوٹے سے ذرے میں یا ٹکڑے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے اس راکھ کے ڈھیر کو پھر سے آگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہی کام فاطمہ بنت عبداللہ نے اس وقت غافل، سوئی ہوئی، مٹی ہوئی قوم کے لیے جو ہے وہ انجام دے کر اس راکھ کے ڈھیر کو پھر سے آگ میں تبدیل کر دیا۔ اور یہی بات اقبال نے جو ہے وہ اس شعر میں بیان کی ہے۔ اس نے خاکستر کا لفظ استعارہ استعمال کیا ہے مسلمان قوم کے لیے، چنگاری کا لفظ استعارہ استعمال کیا فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے، اور کہا کہ جس طرح ایک آگ کا چھوٹا سا ذرہ، آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ آگ اس راکھ کے ڈھیر کو پھر سے آگ میں تبدیل کر سکتی ہے، یہی کام فاطمہ بنت عبداللہ نے ایک مٹی ہوئی، ایک بے حس، ایک غافل اور زوال پذیر مسلمان قوم کے لیے انجام دے کر اس جو ہے وہ مردہ قوم میں پھر سے جان ڈال دی۔ تو جس طرح اقبال کے اس شعر کے مفہوم کو ایک اور شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ ملے ریت میں ریزۂ زر بھی ہیں کچھ، یعنی ریت کے جو ذرات ہیں
صرف ان کو ریت ہی نہ سمجھیں، اس میں کچھ سونے کے ٹکڑے، کچھ قیمتی ذرے بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح مسلمان قوم اگرچہ مجموعی طور پر جو ہے وہ بے حس تھی، غافل تھی، وہ زوال پذیر تھی، لیکن فاطمہ بنت عبداللہ جیسا ایک ریزہ زر اس میں موجود تھا. ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں کچھ، چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ. تو یہ ریفرنس شیٹ جو ہے وہ آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد 5واں شعر ہے جی. کہتے ہیں اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. صحرا معنی ریگستان، اور آہو کہتے ہیں ہرن کو، پوشیدہ کے معنی ہیں چھپے ہوئے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. بجلیاں مراد آسمانی بجلی، اور برسے ہوئے بادل انہوں نے کہا ہے مسلمانوں کو. خوابیدہ کے معنی ہیں سوئی ہوئی، یعنی برسے ہوئے بادلوں میں بھی ابھی بجلیاں موجود ہیں لیکن وہ سوئی ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہلے اس کا ہم مفہوم دیکھتے ہیں. ہمارے صحرا میں ابھی بہت سے ہرن موجود ہیں اور برسے ہوئے بادل بھی بجلیوں سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ فاطمہ بنت عبداللہ کی تحسین کے لیے، اس کی تعریف کے لیے علامہ محمد اقبال نے یہ جو شعر لکھا، یہ بہت جو ہے وہ دلکش اور بہت پر اثر ہے. علامہ محمد اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے آہو یعنی ہرن کا استعارہ استعمال کیا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے صحرا کا استعارہ استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ صحرا ایک ویرانی، بربادی کہہ لیں، یا ایک اجڑے ہوئے منظر کی علامت ہے. اور اس لیے علامہ محمد اقبال نے مسلمان قوم کو صحرا سے تشبیہ دی ہے کہ جو بالکل اجڑ چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی، زوال پذیر ہو چکی تھی. لیکن اس صحرا میں سے ایک ہرن کا نکلنا یا چھپا ہونا، یہ قابل اطمینان بات ہے. اور یہی اقبال اسی بات پر پر امید ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو صحرا کا اور ہرن کا کیا تعلق؟ ہرن صحراؤں میں نہیں ہوتے، بلکہ ہرن تو سرسبز جنگلات میں ہوتے ہیں، ہرے بھرے کھیت کھلیانوں میں، میدانوں میں ہوتے ہیں. لیکن صحرا میں سے ہرن کا نکلنا اصل میں یہ ایک تعجب اور ایک حیرت کی بات ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسرت اور خوشی کی بات بھی ہے، ایک امید کی بات بھی ہے کہ اقبال جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف سے اگرچہ غم زدہ تو ہیں، دل برداشتہ تو ہیں، لیکن نا امید نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے مسلمان قوم کو صحرا سے اور فاطمہ بنت عبداللہ کو ہرن کہتے ہوئے اس بات کی جو ہے وہ امید ظاہر کی کہ اگرچہ مسلمان قوم کی حالت صحرا کی مانند ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، زوال پذیر ہو چکی ہے، لیکن اس میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسے نوجوان، حوصلہ اور ہمت رکھنے والے نوجوان جو ہے وہ موجود ہیں، جو اس قوم کے لیے خوشی اور امید کی علامت ہیں. دوسرا ہے جی بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. دیکھیں علامہ محمد اقبال نے اگرچہ شعر میں مسلمانوں کو برسے ہوئے بادل سے تشبیہ دی ہے. برسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھٹائیں یا بادل جب بارش برسانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس قدر دہشت اور خوف اور جو ہے وہ ڈر، ایک خوفناک مناظر جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. ایک جو ہے وہ بجلی کا جو چمکنا اور اس کے کڑکنے کی آوازیں جو ہیں یہ بہت وحشت اور خوف پھیلاتی ہیں. تو لیکن جب وہ برس جاتے ہیں، جب وہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ہلکے ہو جاتے ہیں. یوں سمجھیے کہ وہ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، وہ اپنی اہمیت یا اپنی قوت جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. مسلمان جو تھے ان کا بھی کبھی جو وہ بارشیں برسانے سے پہلے جو بادلوں کی طاقت اور قوت ہوتی ہے
ان کے پاس بھی کبھی اسی طرح کی طاقت اور قوت تھی. وہ پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے. پورے عالم کی حکمرانی ان کے قدموں میں تھی. دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں وہ سلطنتوں کو وہ زیر کر چکے تھے، اور بڑی بڑی سلطنتیں روم اور ایران جیسی سپر پاور جو تھیں ایک وقت کی، وہ ان کو شکست فاش دے چکے تھے. لیکن آج وہ سب کچھ اپنی غلطیوں، اپنی جو ہے وہ غفلت اور اپنی جو ہے وہ بے عملی کی وجہ سے وہ سب کچھ گنوا چکے. اس لیے اقبال جو ہے وہ انہیں برسے ہوئے بادل سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ان کی حیثیت چلے ہوئے کارتوس کی سی ہے کہ جن کے اندر جو طاقت اور قوت تھی وہ اب ختم ہو چکی. وہ اپنی حکومتیں گنوا چکے، اپنی طاقتیں ختم کر چکے. لیکن اقبال ان برسے ہوئے بادلوں سے بھی جو ہے وہ نا امید نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ان برسے ہوئے بادلوں کے اندر، یعنی ان حکومتوں اور طاقتوں کو گنوا چکنے کے بعد بھی اب مسلمانوں کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ کی شکل میں بجلیاں جو ہے وہ موجود ہیں، جو پھر سے ان بادلوں کو طاقت اور توانائی عطا کر سکتی ہیں. یعنی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی قابل اور نڈر اور جوش و جذبہ رکھنے والی بیٹیاں جو ہیں، وہ ان برسے ہوئے بادلوں کو، یعنی ان اپنی طاقتیں اور قوتیں کھو چکے مسلمانوں کو پھر سے غیرت دلا سکتی ہیں، ان کی عزت کو پھر سے بحال کر سکتی ہیں. اور یہی جو ہے وہ اقبال کا اس میں مقصد ہے، مسلمان قوم کو بتانے کا اور مسلمان قوم کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرنے کا. اقبال اس منظر سے جو ہے وہ نا امید نہیں، اور وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. چھٹے شعر کی طرف چلتے ہیں جی. کہتے ہیں فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. گو کے معنی ہیں اگرچہ، اور شبنم افشاں کا معنی ہے جی، ویسے تو ہے کہ شبنم افشاں کا مطلب شبنم گرنا یا شبنم کا پڑنا، اوس کا پڑنا، لیکن یہاں معنی ہے آنسو بہانا، آنکھوں کا آنسو بہانا. نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. نغمہ عشرت خوشی کا نغمہ، اور نالائے ماتم غم کا ترانہ. مفہوم ہے جی کہ اگرچہ فاطمہ کی شہادت پر ہم غم زدہ ہیں، لیکن اس آہ و فریاد میں خوشی کا نغمہ بھی موجود ہے. اہم نکات ہیں جی، شبنم افشاں، نغمہ عشرت اور نالائے ماتم. دیکھیں علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر غم کا اظہار کیا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، اگرچہ تیرے ہم سے بچھڑنے پر، تیرے شہادت پر یا تیرے شہید ہو جانے پر، تیرے ہم سے بچھڑ جانے پر ہمارا دل بہت بوجھل ہے، ہم بہت غم زدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اور اس غم کی کیفیت کے پیش نظر ہماری آنکھیں تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہیں، ہم رو رہے ہیں. یہ ایک ایسا ہی منظر ہے، ایک ایسا ہی تجربہ ہے جس طرح ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار جب وفات پاتا ہے تو ہم اس کی وفات پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، آہ و فغاں کرتے ہیں. تو یہی کیفیت اقبال نے اپنے غم کی اس پہلے مصرعے میں بیان کی کہ اے فاطمہ، ہم اگرچہ تیری اس شہادت پر، تیرے ہم اس دنیا سے چلے جانے پر، تیرے ہم سے بچھڑ جانے پر ہم بہت غم زدہ ہیں، ہم رنجیدہ ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہم رو رہے ہیں، لیکن اس غم اور اس جو ہے وہ اداسی کے عالم میں، اس اداسی کی حالت میں، اس غمگین جو ہے وہ حالت میں کہ ہمارا دل بہت بوجھل ہے، ہم بہت غم زدہ ہیں، لیکن اس غم کے عالم میں بھی ہمیں ایک خوشی بھی ہے،
ایک خوشی کا نغمہ بھی ہمارے دل میں موجود ہے جو کہ ہمیں سہارا دیتا ہے، جس سے ہم اپنے آپ کو سنبھالنے میں مدد لیتے ہیں۔ اور وہ خوشی کا نغمہ، وہ خوشی کا احساس کیا ہے؟ وہ یہ کہ تو مسلمان قوم کی بیٹی تھی، کہ تو نے مسلمان قوم کی بیٹی ہو کر یہ اعزاز جو ہے وہ نہ صرف اپنے نام کیا بلکہ قوم کے نام کر کے قوم کی بھی عزت اور آبرو کو جو ہے وہ مقدم کی رکھا، اور قوم کی عزت اور آبرو کو بھی تو نے بحال کیا۔ اس لیے اے فاطمہ بنت عبداللہ، اگرچہ ہم تیری شہادت پر غم زدہ ہیں کہ تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، تو اب کبھی واپس اس دنیا میں نہیں آئے گی، قبر میں من و مٹی تلے تو جا سوئی۔ اور یہ ایک جو ہے وہ لمبی جدائی ہے کہ جس کا ہمیں بہت غم ہے، اور اس لیے ہم تیری جدائی پر آنسو بہاتے ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن خوشی کا ایک نغمہ بھی ہمارے ان آنسوؤں کے اندر موجود ہے کہ تو نے اتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے کر ہماری لاج رکھ لی اور اس قوم کی عزت اور آبرو کو چار چاند لگا دیے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، دل ہے غموں سے بوجھل لیکن ہونٹوں پہ دھری مسکان بھی ہے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا تھا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ اقبال نے اس شعر میں خوشی اور غم کے ملے جلے رجحان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت پر اگرچہ دکھی ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن اس کے کارنامے پر خوش بھی ہیں۔ 7ویں شعر کی طرف چلتے ہیں جی۔ کہتے ہیں، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص کہتے ہیں ناچ کو، رقص کرنا، ناچنا۔ خاک مٹی کو کہتے ہیں، قبر کی مٹی مراد ہے یہاں، ویسے تو خاک مٹی کو کہتے ہیں۔ نشاط انگیز، نشاط کہتے ہیں خوشی کو، تو لفظ پورا جو ہے نشاط انگیز، اس کا مطلب ہے خوشی بڑھانا۔ ذرہ ذرہ مطلب ایک ایک حصہ، ایک ایک بورا۔ سوز کہتے ہیں تڑپ کو، لگن کو، درد کو، اور لبریز کہتے ہیں بھرا ہوا یا بھرپور۔ مفہوم ہے جی کہ تیری قبر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے پیغام سے بھرپور ہے۔ اہم نکات ہیں جی، رقص، دوسرا ہے نشاط انگیز، تیسرا ہے زندگی کا سوز۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصور جو ہے، ان کا تخیل، اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کے چلے جانے کے بعد، قبر میں جب وہ دفن کرنے کے بعد، اب ان کی قبر کی مٹی پر جو ہے وہ ان کا تخیل پرواز کر رہا ہے۔ اقبال جس طرح فاطمہ بنت عبداللہ کے کارنامے پر قوم کی جشن یا قوم کی خوشی اور مسرت یا اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، یہی خوشی اور اظہار کا یا مسرت کا اظہار وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قبر کی مٹی کے اڑنے پر جو ہے وہ اپنے تخیل کی طاقت سے اظہار کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری قبر کی اڑنے والی مٹی جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب تیز ہوائیں چلتی ہیں یا آندھیاں یا ہوا چل رہی ہو تو قبرستان میں جو ہے وہ قبروں کی مٹی جو ہے وہ بھی بعض اوقات ہوا اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ کا تخیل جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قبر کی اڑنے والی اس مٹی پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ، تیری قبر کی اڑنے والی مٹی جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ عکس ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا وہ بھی تیرے کارنامے پر جشن منا رہی ہو، رقص کر رہی ہو، ناچ رہی ہو۔ یعنی تیری قبر کی اڑنے والی مٹی جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح ہم انسان، ہم مسلمان، ہم قوم جو ہے وہ تیرے کارنامے پر خوشی اور جشن منا رہی ہے یا خوشی کا اظہار کر رہی، اسی طرح تیری قبر کی مٹی کا وہ ایک ایک ذرہ جو ہے وہ بھی خوشی سے بھرپور ہے، وہ بھی خوشی منا رہا ہے،
اور اس کا اڑنا جو ہے وہ گویا ناچنے کے مترادف ہے، خوشی منانے یا جشن منانے کے مترادف ہے، جبکہ وہ مٹی جو کہ تیری قبر کی مٹی ہے اور وہ ہوا سے اڑ رہی ہے، اس مٹی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا پیغام لیے ہوئے ہے، اور وہ اس زندگی کے پیغام سے بھرپور ہے، وہ ہمیں ایک نئی زندگی جینے کا حوصلہ دے رہا ہے، وہ ہمیں ایک حوصلہ اور ہمت عطا کر رہا ہے۔ کیونکہ فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے اس کا دنیا سے چلے جانا کسی عام شخص یا کسی بندے کے چلے جانے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ بنت عبداللہ نے ایک مقصد کے لیے ایک کام کرتے ہوئے ایک کارنامہ جو ہے وہ قوم ملت کی خاطر وطن کی خاطر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس لیے فاطمہ کی شہادت یا فاطمہ کا جو ہے وہ دنیا سے چلے جانا کسی عام آدمی کے چلے جانے سے ذرا مختلف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں وہی لوگ، وہی بندے جو ہیں یا اشخاص وہ یاد رکھے جاتے ہیں، یا وہی لوگ جو ہے وہ نام ان کا زبانوں پر رہتا ہے کہ جو قوم کی خاطر، ملت کی خاطر، وطن کی خاطر اور سب سے بڑھ کر انسانیت کی خاطر جو ہے وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے اور ان کا کارنامہ جو ہے اور ان کا کارنامہ تو قوم کے لیے باعث مسرت اور فخر ہوتا ہی ہے، لیکن ان کی قبر، ان کا مزار یا ان کا مقبرہ جو بھی ہے وہ بھی قوم کے لیے ایک حوصلے اور ہمت کی نشانی ہوتا ہے۔ تو جیسے جب وہ شاعر نے کہا تھا کہ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی نثار اے کاش، تو اس لیے مرنا تو ہے، جانا ہر ایک نے ہے، لیکن اگر انسان کسی نیک مقصد کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے اگر جان قربان کر دے تو وہ پھر امر ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ ایک دانا نے کہی تھی کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یعنی شہید کا شہادت حاصل کرنا گویا قوم کو ایک نئی زندگی دینے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ علامہ محمد اقبال بھی فاطمہ بنت عبداللہ کی قبر کی اڑنے والی مٹی کو جو ہے وہ مٹی کے اندر اپنے لیے زندگی کا ایک پیغام جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے حوصلے اور ہمت کا پیغام سمجھتے ہیں۔ 8واں شعر ہے جی، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ کہتے ہیں طوفان کو، یا افراتفری فساد کے معنوں میں، لیکن طوفان مناسب لفظ ہے، اور تربت کہتے ہیں قبر کو، خاموش، تربت خاموش پورا لفظ بنے گا، یعنی خاموش قبر یا قبر کی خاموشی۔ پل رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے یا پرورش پا رہی ہے، قوم تازہ ایک نئی قوم، آغوش کے معنی ہیں گود کے۔ مفہوم ہے جی کہ فاطمہ تیری قبر کی خاموشی میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ اہم نکات ہیں جی، ہنگامہ، تربت خاموش، پل رہی ہے اور قوم تازہ اور آغوش۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، اقبال کہتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ تو ہم سے بچھڑ کر جام شہادت نوش کر کے روتے ہوئے ہمیں چھوڑ کر ہم ایک جب لمبی جدائی دے کر تو اس دنیا سے چلی گئی، اب تو کبھی واپس نہیں آئے گی، تو منو مٹی تلے جا سوئی، تیری قبر جو ہے وہ اب ایک خاموشی کی لپیٹ میں ہے، لیکن یہ تیری قبر کی خاموشی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی طوفان بپا ہونے کو ہے، کوئی ہنگامہ جو ہے وہ بپا ہونے کو ہے، کوئی ہنگامہ نمودار ہونے کو ہے۔ یہ وہی منظر ہے، یہ وہی بات ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما میں جب کبھی گھٹن معلوم ہو، ہوا بند ہو چکی ہو، حبس ہو اور گرمی شدت کی ایک دم سے گرمی کی شدت بڑھ جائے تو ہم جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ متاثر ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی آندھی، کوئی طوفان جو ہے وہ آنے کو ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ہی تھوڑے وقت میں یا کچھ لمحوں بعد جو ہے وہی جو خاموشی ہے، جو گھٹن ہے، وہ ایک دم سے تیز رفتار آندھیوں میں بدل جاتی ہے، اور ایک طوفان یا ایک آندھی جو ہے وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہی بات اقبال جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی قبر کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ جو وہ تیرے اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے چلے جانے پر اگرچہ تیری قبر پر اب خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی جو ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہ طوفان کیا ہے کہ ایک نئی قوم جو ہے وہ اس خاموشی کے پردے میں جنم لے رہی ہے۔ ایک نئی قوم اس قبر کی خاموشی کی آغوش میں پل رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، اور بہت جلد وہ نئی قوم، وہ نئے لوگ، وہ نئی نسل جو ہے وہ تیری جگہ لے گی، اور تیری ہی طرح کے جو وہ کارنامے، تیری ہی طرح کی بہادرانہ اور دلیرانہ کام اس قوم کی خاطر انجام دے گی۔ جیسے بہادر شاہ ظفر علی، مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک نئی دنیا، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فاطمہ بنت عبداللہ کے اس دنیا سے چلے جانے پر اس کی قبر کی خاموشی کو کسی طوفان کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ بہت جلد جو ہے وہ اس قوم کے اندر تیری طرح کے با حوصلہ، با ہمت، نہ ڈر، بے خوف نوجوان جو ہے وہ پیدا ہوں گے، جو اس قوم کو پھر سے جو ہے وہ عروج عطا کریں گے۔ نمبر 9 پر ہے جی شعر، اور یہ 9 اور 10 اشعار جو ہیں وہ یہ دونوں اشعار ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کی تشریح جو ہے وہ ذرا آپ نے پہلے اس شعر کو سمجھنا ہے، پھر اس کے اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد آخری شعر۔ کہتے ہیں تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نہ محرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم معنی نئے ستارے، تازہ انجم کے معنی نئے ستارے، فضائے آسمان، آسمان کی فضا، ظہور کا مطلب ظاہر ہونا یا نمودار ہونا، اور دیدہ انسان، انسانی آنکھ یا انسانی بصارت، بینائی، نامحرم کے معنی ہیں نہ جاننا، موج نور، نور کی موج یا نور کی لہر۔ مفہوم ہے جی کہ آسمان پر نئے ستارے نمودار ہونے کو ہیں، لیکن انسانی آنکھ ابھی ان کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کے اہم نکات ہیں جی کہ تازہ انجم، فضائے آسمان، ظہور، دیدہ انسان اور موج نور۔ اس کا لفظی جو مفہوم ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ آسمان پر نئے ستارے نمودار ہونے کو ہیں، لیکن یا ہونے والے ہیں، لیکن انسانی آنکھ جو ہے یا انسانی بصارت ابھی ان کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیں آسمان کی فضا سے مراد یعنی انہوں نے یہاں قوم کی فضا مراد لی ہے، یعنی قوم کا جو ہے وہ قوم کی سپیس کہہ لیں، یا اس قوم کی جگہ یا قوم کے اندر کی جو حالت ہے وہ مراد لی ہے۔ تازہ انجم سے مراد یعنی نئے ستارے جو ہیں، اس سے مراد وہ نئے لوگ ہیں، وہ نئے پیدا ہونے والے یا قوم میں جنم لینے والے وہ نئے لوگ ہیں جو امت مسلمہ میں پیدا ہوں گے۔ تو اقبال نے جو ہے وہ ان کے لیے تازہ انجم یعنی نئے ستاروں کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا ہے، اور آسمان کی فضا سے مراد مسلمان قوم کی فضا ہے یا مسلمان قوم ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت جلد آسمان پر نئے ستارے نمودار ہوں گے، لیکن ان کی روشنی ابھی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے جتنی بصارت یا بینائی عطا کی ہے، وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہماری یہ طاقت ہے کہ ہم دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم دیوار کو ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ہماری نظر دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں کا شعور بھی نہیں دیا، یا ہم ان لوگوں کی روحوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے جو ابھی اس دنیا میں آئیں گے۔
تو اقبال نے بھی یہی منظر جو ہے وہ یہی مفہوم مضمون اس شعر میں بیان کیا کہ بہت جلد امت مسلمہ میں نئے مسلمان یا نئے بچے، نئے لوگ، نئی نسل پیدا ہوگی جو کہ اس قوم میں آ کر اس کی جو ہے وہ باغ ڈور سنبھالے گی، اس کی رہنمائی کرے گی، لیکن وہ قوم یا وہ لوگ ابھی انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. ان کے وجود سے، ان کی زندگیوں سے ابھی انسان جو ہے وہ بے شعور ہے یا ناواقف ہے، وہ ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتا. لیکن اقبال جو ہے وہ اس بارے میں پر امید ہیں کہ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا. اب اسی شعر کا تسلسل جو ہے وہ آخری شعر ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں جن کی تابانی میں انداز کہن بھی ہے، نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. مفہوم ہے نئے نمودار ہونے والے ستاروں میں چمکنے کا پرانا انداز بھی ہوگا اور نئے دور کے انداز سے بھی ہم آہنگ ہوں گے، جبکہ ان پر فاطمہ بنت عبداللہ کی قسمت کے ستارے کا عکس بھی موجود ہوگا. اس کے عام نکات تابانی، انداز کہن، نو، کوکب تقدیر، پرتو. جیسے ہم نے پچھلا شعر پڑھا کہ بہت جلد آسمان پر نئے ستارے نمودار ہوں گے، لیکن انسانی آنکھ ابھی ان کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتی. یہاں اقبال انہی ستاروں کا جو نئے نمودار ہوں گے آسمان پر، انہی ستاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان ستاروں کی جو روشنی ہے، یعنی چمکنے کی جو روشنی ہے، ان ستاروں کے چمکنے کا جو انداز ہے وہ ان سے پہلے جو ستارے موجود تھے ان کی طرح چمکنے کا انداز بھی ان کے اندر موجود ہوگا، اور ان کا ایک اپنا نیا انداز بھی ہوگا، یعنی کہ وہ جدید دور کے مطابق چمکنے کا بھی انہیں ایک انداز آتا ہوگا. جبکہ سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ان ستاروں پر فاطمہ بنت عبداللہ کی قسمت کے ستارے کا اثر بھی ہوگا، سایہ بھی ہوگا یا عکس بھی ہوگا. دیکھیں ان لوگوں یا ان جو ہے وہ نئی نسل یا نئے آنے والے مسلمان لوگوں کے بارے میں اقبال جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نئے لوگ اس مسلمان قوم میں فاطمہ بنت عبداللہ کی طرح کے جو پیدا ہوں گے، ان کے پاس اپنے آباء و اجداد، یہ انداز کہن سے مراد جو پرانا انداز ہے، اس سے مراد کہ ان لوگوں کے پاس اپنے وہ لوگ جو ہوں گے وہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے بھی واقف ہوں گے، وہ ان کے طور طریقوں سے بھی، ان کی تعلیمات سے بھی واقف ہوں گے، اور وہ جدید اور نئے دور کے جو ہے وہ تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہوں گے. وہ نئے دور کے، جدید دور کے مطابق بھی جو ہے وہ عمل کرنے کے اہل ہوں گے. جبکہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر فاطمہ بنت عبداللہ جیسی صفات، فاطمہ بنت عبداللہ جیسا جوش و جذبہ، فاطمہ بنت عبداللہ جیسا جو ہے وہ جرأت اور بہادری کی صفات بھی موجود ہوں گی، اور وہ بھی قوم کے لیے اسی طرح کے کارنامے، دلیرانہ اور جرأت مندانہ کارنامے انجام دیں گے جس طرح کے فاطمہ بنت عبداللہ نے انجام دیے. اور اقبال ظفر علی خان جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی جیسے ستاروں کے بارے میں ہی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا. تو یہ تھی بیٹے نظم نمبر 4. اب ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں. پہلا ہے جی کہ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں؟ تو برسے ہوئے بادل سے مراد مسلمان ہیں جو اپنے اسلاف کی روایات کو بھلا کر اپنا مقام اور مرتبہ کھو چکے ہیں. شاعر نے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ شاعر نے پہلے شعر میں مرحومہ کو امت مرحوم کی آبرو اور معصومیت کا پیکر کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے. فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ ملت اسلامیہ اپنے اسلاف کی عظیم الشان روایات و اقدار سے محروم ہو کر بالکل راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، لیکن فاطمہ بنت عبداللہ نے ایک عظیم شوق شہادت کا مظاہرہ کر کے اس راکھ میں آگ لگا دی اور قوم کو پھر سے ولولہ تازہ عطا کیا.
اگلا سوال ہے، نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ تو لفظی مفہوم قومی افق پہ نئے ستاروں کا ظاہر ہونا ہے، جبکہ اصل میں نئے ستاروں سے مراد نئی نسل میں ایسے لوگ کہ مسلمان قوم میں نئی نسل یعنی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلاف کی روایات کے امین بھی ہوں گے اور فاطمہ جیسا جذبہ ایمانی بھی رکھتے ہوں گے۔ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دیدہ انسان کے لغوی معنی انسان کی آنکھ ہے، لیکن یہاں مراد انسانی عقل و فہم، انسانی ادراک یا پھر انسانی بصارت بھی ہے۔ مصرع مکمل کرنے ہیں جی۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سفر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھنا۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی تشریح سمجھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے پھر سے۔ اللہ حافظ۔